محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ دنوں ہم نے کہاوتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم کہاوتیں اور ان سے متعلقہ کہانیاں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کچھ اور کہاوتیں آپ کی نظر کریں گے، جن میں سب سے پہلی کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوبارہ سنیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور ہی سب کچھ ہے۔ جب کوئی طاقتور اپنے بل بوتے پر زبردستی کسی کمزور کا مال اپنے قبضے میں کر لے تو یہ مثل کہی جاتی ہے۔ اس مثل کے پیچھے ایک کہانی ہے جو کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص بازار سے بھینس خرید کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو ایک چور نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ بھینس میرے حوالے کر دو۔ جب بھینس والے نے اس کی بات نہ مانی تو چور نے لاٹھی تان کر کہا، اگر تم بھینس نہیں دو گے تو اسی لاٹھی سے تمہارے سر کو چکنا چور کر دوں گا۔ بھینس کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی گنوا بیٹھو گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بھینس کو میرے حوالے کرو اور چلتے بنو۔ بھینس والے نے اپنی جان کی خاطر بھینس اس کے حوالے کر دی اور نہایت ہی عاجزانہ انداز میں بولا، اب یہ بھینس آپ کی ہے، راستہ سنسان ہے، اگر آپ اپنی لاٹھی مجھے دے دیں تو میں اس کے سہارے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ چور نے سوچا کہ بھینس تو مجھے مل گئی ہے، اب لاٹھی کا کیا کام؟ اس نے بھینس والے کو اپنی لاٹھی دے دی۔ جو ہی بھینس کو لے کر چلنے لگا تو اس شخص نے لاٹھی تان کر کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب تم بھینس میرے حوالے کرو اور بھاگ جاؤ، ورنہ تمہارے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چور نے بھینس واپس کر دی اور اپنی لاٹھی مانگی، جس پر اس شخص نے کہا، اب یہ لاٹھی تیرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری کہاوت کے بارے میں، جو ہے جیسے کو تیسا۔ دوبارہ سنیے، جیسے کو تیسا۔ جو شخص جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اس کہاوت کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو اس طرح ہے کہ کسی گاؤں میں ایک رئیس کے پاس ایک ہاتھی تھا۔ وہ روزانہ صبح تالاب پر جاتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک درزی کی دکان تھی۔ درزی ہاتھی کو بہت چاہتا تھا۔ ہاتھی جب درزی کی دکان پر آتا تو درزی اسے کھانے کے لیے کبھی کیلے اور کبھی دوسری چیزیں دے دیا کرتا تھا۔ درزی کے اس رویے سے ہاتھی اسے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھنے لگا۔ ہاتھی اور درزی کی دوستی ہو گئی۔ ایک دن درزی کسی کام سے شہر گیا تھا۔ اس کا لڑکا دکان پر بیٹھا تھا۔ لڑکا بہت شرارتی تھا۔ تالاب کی طرف جاتے ہوئے ہاتھی روزانہ کی طرح درزی کی دکان پر رک گیا اور جوں ہی اس نے اپنی سونڈ کو دکان کے اندر داخل کیا، درزی کے لڑکے نے کچھ کھلانے کی بجائے اس کی سونڈ میں سوئی چبھو دی۔ ہاتھی غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ تالاب سے واپسی پر ہاتھی نے بہت سا گندا پانی اپنی سونڈ میں بھر لیا۔ وہ سیدھا درزی کی دکان پر پہنچا۔ اس نے سارا گندا پانی درزی کے لڑکے پر پھینک دیا۔ دکان میں موجود سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ لڑکے کو اپنے کیے پر بہت افسوس ہوا۔ جب درزی شہر سے دکان پر واپس آیا اور پورے واقعہ کا پتہ چلا تو اس نے کہا، اس میں ہاتھی کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے کو تیسا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری کہاوت کی۔ یہ کہاوت کافی مشہور ہے اور روزمرہ کی زندگی میں اکثر بولی جاتی ہے۔ کہاوت کچھ اس طرح ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص ایسا کھرا انصاف کرے جس پر ذرا بھی شک کا گمان نہ ہو۔ اس کہاوت کے پس منظر میں 2 کہانیاں ہیں۔ پہلی کچھ اس طرح ہے کہ ایک حلوائی دودھ میں بہت زیادہ پانی ملایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک بندر حلوائی کی دکان سے روپیوں پیسوں والا تھیلا اٹھا کر بھاگ گیا اور دریا کے ساحل پر ایک درخت پر جا بیٹھا۔ حلوائی نے بندر کو بہلانے کی بہت کوشش کی مگر بندر نے ایک نہ سنی۔ بندر نے پیڑ کے اوپر سے روپے دریا میں پھینکنا شروع کر دیے اور پیسے حلوائی کی طرف۔ یہ دیکھ دیکھ کر حلوائی کی جان سوکھ رہی تھی۔ آخرکار تھک کر حلوائی نے کہا، ارے ظالم، کیا غضب کر رہا ہے؟ پیسے میری طرف پھینک رہا ہے اور روپے، اٹھنیاں اور چونیاں دریا میں ڈال رہا ہے۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص نے کہا، بندر ٹھیک کر رہا ہے، دودھ کے دام تو تیرے پاس پھینک رہا ہے اور پانی کے دام پانی میں ملا رہا ہے۔ یہ ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ کوئی گوالا اپنے گاؤں سے دودھ لے کر روزانہ شہر میں جایا کرتا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے وہ راستے میں آنے والے تالاب سے پانی لے کر دودھ میں ملاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس اچھی خاصی دولت اکٹھی ہو گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس دولت کا سونا خرید لیا جائے۔ وہ ایک دن اپنی ساری رقم لے کر سونا خریدنے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسی تالاب کے کنارے آرام کرنے اور کھانا کھانے کے لیے رکا۔ اتنے میں پاس کے ایک درخت سے ایک بندر اترا اور روپیوں کی تھیلی لے کر پیڑ پر چڑھ گیا۔ گوالے نے بندر سے تھیلی لینے کی بہت کوشش کی مگر نہیں لے پایا۔ اتنے میں کچھ راہ گیر بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے گوالے کے ساتھ مل کر کوشش کی لیکن بندر نے تھیلی واپس نہیں کی۔ بندر نے سارے پیسے دریا میں پھینک دیے۔ تھیلی میں کچھ باقی رہ گئے تو اس نے گوالے کی طرف پھینک دیے۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، سارے روپے ظالم نے تالاب میں پھینک دیے، اب اتنے تھوڑے روپیوں کا میں کیا کروں گا؟
راہگیروں میں سے ایک نے گوالے سے کہا، اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ بندر نے قدرت کی طرف سے انصاف کیا ہے، اس نے پانی کے دام پانی میں پھینک دیے ہیں اور دودھ کے دام تیری طرف اچھال دیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کی حکایات اور کہانیوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔